فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ سب کے لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کے تشریف لائے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے جو جڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی مقام و مرتبہ عطا فرما لیتا ہے۔ جو حضور کے قدموں سے جڑتا ہے، جو حضور کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے کائنات کی ہر شے کو حضور کی نسبتوں کی برکت سے حضور کا فیض بھی عطا فرماتا ہے، اور اس دنیا کے اندر اس کو مقام و مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جو شے حضور کے قدموں سے جڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید فرما دیتا ہے۔ دیکھیں نا، کنکریاں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بجری رستوں کے اندر اکثر جو ہے وہ بجری پڑی ہوئی آپ کو ملتی ہے، آپ ان کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بچے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، کھیلتے ہیں، آدھی ادھر گراتے ہیں، آدھی ادھر گراتے ہیں، جہاں آپ نے استعمال کرنی ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کنکروں کی بھی اہمیت کسی نے اپنے مد نظر رکھی ہے کہ چند کنکر ہوں اور کسی کی بند مٹھی میں آئیں اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کو جاری فرما دے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر نسبت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کنکریوں کے ذکر کو بھی حضور کے ذکر کے ساتھ منسوب فرما دیا جاتا ہے۔ جہاں بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں ان کنکریوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ کون سی کنکریاں؟ وہ کنکریاں جو ابو جہل اپنی بند مٹھی کے اندر لے کر آیا اور آ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی بند مٹھی رکھ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بتا دیں کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ابو جہل، میں بتاؤں تیری بند مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری بند مٹھی کے اندر ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو ابو جہل اور خوش ہو گیا، کہتا ہے اگر یہ بتا دے پھر تو میں پکا کلمہ پڑھ لوں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت کو صرف اور صرف ابو جہل کی بند مٹھی کی طرف حضور نے جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے۔ اب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا معاذ اللہ پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی کمرے کے اندر آپ کو بند کر دیا جائے، یہ چھوٹا سا کمرہ مسجد کے ساتھ بنا ہوا ہے، اس کمرے کے اندر اگر کسی بندے کو بند کر دیا جائے اور باہر کسی اور بندے کو لا کر دروازہ کھٹکھٹا کے اس بندے سے پوچھا جائے، بھائی بتاؤ باہر کون ہے، تو اندر والا بتا سکتا ہے باہر والا کون ہے؟ اگر باہر والے کو یہ نہ بتایا جائے کہ اندر کون ہے اور اندر والا بھی نہ بولے تو وہ بتا سکتا ہے کہ باہر کون ہے؟ بغیر آواز کے، بغیر کسی چیز کے وہ پہچان نہیں سکتا۔ جیسے باہر والے کے لیے اندر غائب ہے، ویسے ہی اندر والے کے لیے باہر بھی غائب ہے۔ جیسے بند مٹھی کے لیے حضور غائب ہے، ویسے حضور کے لیے بند مٹھی کے اندر شے بھی غائب ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب کا علم نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی بند مٹھی کی طرف نگاہ نبوت فرمائی ہے تو اس بند مٹھی کو بھی رب نے علم غیب عطا کر دیا ہے، اور وہ بند مٹھی کے اندر کنکریاں بھی حضور کا کلمہ پڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ حضور نگاہ کرے تو اللہ پتھروں کو بھی علم غیب عطا کر دیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں حضور کو غیب پتہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کیا غیب تم پہ نہاں ہو بلا، اور کیا غیب تم پہ نہاں ہو بلا۔ بھئی اور کیا غیب ہے جو آپ سے چھپا رہ گیا؟ اور کیا غیب تم پہ نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب خدا ہی نہیں چھپا تو اور پہ کیا؟ سب سے بڑا غیب تو رب کی ذات ہے۔ کسی نبی نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا وہ ہیں جنہوں نے کھلی آنکھوں سے رج رج کے انہوں نے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ نبوت فرمائی تو ابو جہل کی بند مٹھیوں کے اندر کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب تھیں وہ دشمن کی بند مٹھی کے اندر، لیکن حق بول رہی تھیں وہ دشمن کی بند مٹھی کے اندر، لیکن حضور کا نام لے رہی تھیں۔
تو حضور کی نام کی برکت کیا ہوئی کہ ابو جہل نے فوراً ان بند مٹھی سے کلمہ سنا تو فوراً ڈرا اور ڈر کے ان کنکریوں کو حضور کی طرف پھینکا اور فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے نہ کلمہ پڑھنا تھا نہ اس نے پڑھا، وہ بدبخت تھا، لیکن ان کنکریوں کو یہ مقام مل گیا کہ وہ ابو جہل کی نجاست والی گندی ہتھیلی سے نکل کر حضور کے مبارک قدموں میں پہنچ گئی ہیں۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کنکریاں کیا حیثیت رکھتی ہیں، اللہ نے قیامت تک حضور کے ذکر کے ساتھ ان کنکریوں کے ذکر کو بھی جاری و ساری فرما دیا۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ جو حضور کے قدموں کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ قیامت تک اس کے ذکر کو جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ اور پھر صرف یہ کنکریاں نہیں، ہم آپ کو اس مبارک اس مدینہ منورہ کے خوبصورت پہاڑ کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں جس کو احد پہاڑ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کو لے کر احد پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے تو احد پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ احد پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، بعض نے کہا احد پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، لیکن عاشق مصطفیٰ نے جب ترجمہ کیا تو یوں کیا کہ حضور جب احد پہاڑ پر جلوہ گر ہوئے تو احد پہاڑ حضور کی آمد کی خوشی میں جھومنا شروع ہو گیا، حضور کی آمد کی خوشی میں جھومنا شروع ہو گیا، لہرانا شروع ہو گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک چھڑی کو، اپنے مبارک قدم کو اس پہاڑ کے اوپر مارا اور فرمایا اسبت یا احد، فرمایا اے احد ٹھہر جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، فرمایا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے اور صدیق ہے اور 2 شہید بھی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، وہ صدیق اور صدیق بھی ہے، وہ شہیدان، نبی اور صدیق تو موجود ہیں، شہید کون ہے؟ عمر اور عثمان تو ساتھ کھڑے ہیں حضور کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کی خبر دے رہے ہیں، فرمایا میں نبی جانتا ہوں یہ دونوں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں۔ بتاؤ اللہ نے حضور کو یہ علم عطا فرمایا تھا کہ نہیں عطا فرمایا تھا؟ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو روکا، جو ہی احد پہاڑ کو یہ ارشاد فرمایا احد پہاڑ ٹھہر گیا۔ دنیا میں اگر کسی کے دل کے اندر محبت نہ ہو، کسی کے دل میں سختی ہو، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پتھر دل ہے۔ جس کے سینے کے اندر دل ہے مگر اس کے اندر درد نہیں، الفت نہیں، محبت نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پتھر دل ہے، کہ اس کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل یہ گوشت پوست کا نہیں، یہ پتھر کا بنا ہوا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ پتھر دل سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ ارے قربان جائیں احد پہاڑ کے مقدر پر کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بے جان پتھر کو، اس بے جان پہاڑ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ احد پہاڑ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یا رسول اللہ پہاڑوں کے اندر بھی دل ہوتا ہے، پہاڑ بھی بولتے ہیں، پہاڑوں کو یہ نسبتیں، پہاڑوں کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ اے احد پہاڑ تو بتا، تو تو ایک پتھر ہے، تو تو سنگریزہ ہے، صدیوں سے اس میدان کے اندر، میدان احد کے اندر تو موجود تھا، لیکن تجھے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عالی شان نسبت کس وجہ سے حاصل ہو گئی؟ تو گویا احد پہاڑ بھی یہ کہنے لگا کہ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، مل کے پڑھ لو، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ نہیں، بس سرکار کی نسبت کا سب صدقہ ہے، وہ مل کر پڑھ لے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن۔ حضور
کی نسبت کے ذریعے سے اللہ نے آج اس پہاڑ کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ دنیا جا رہی ہے، اس پہاڑ کو چوم رہی ہے، اس پہاڑ کے بوسے لے رہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ سجدے کر رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف اس پہاڑ کو، بڑے بڑے پہاڑ ہیں عرب کے اندر، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس پہاڑ کو اگر غور سے دیکھا جائے تو کوئی اس کے اندر ایسی خوبصورتی بھی نہیں کہ اس جیسا اور کوئی حسین و جمیل پہاڑ نہ ہو۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، K2 کا پہاڑ ہے، اتنا کوئی بلند جو ہے وہ پہاڑ بھی نہیں ہے، ایک عام سا پہاڑ ہے، 2 میل کے فاصلے تک اس کی جو حد ہے، لیکن اللہ نے اس کو مقام و مرتبہ اتنا عطا فرمایا ہے کہ ظاہری طور پر دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے زیادہ بلند مقام عطا کیا ہے تو احد پہاڑ کو عطا فرما دیا، اس لیے کہ فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے نا، تو مدینہ منورہ کے اندر جہاں آج مسجد نبوی ہے، وہاں پر پہلے ایک کھجوروں کا باغ تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ پسند آ گئی، حضور نے فرمایا کہ یہ جگہ خریدی جائے، تو وہ 2 یتیم بھائیوں کی جگہ تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کی، اس باغ کو کاٹا گیا اور اسی کی لکڑیوں سے وہاں پر مسجد بنائی گئی جو آج مسجد نبوی ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک جو کھجور تھی نا، اس کا ایک تنا تھا، وہ بچا ہوا اس تنے کا حصہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبی میں رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے نا صحابہ اکرام سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ جس تنے کے ساتھ حضور وہ کٹا ہوا ہے، نیچے اس کی جڑیں بھی نہیں ہیں، اوپر سے اس کی شاخیں بھی نہیں ہیں، دونوں طرف سے اس کو کاٹ کر اس کا حصہ لا کر وہاں رکھا گیا۔ چونکہ اس کو بہت ساری لکڑیاں کاٹی گئیں، کوئی ادھر لگائی گئیں، کوئی ادھر لگائی گئیں، کوئی چھت پہ لگائی گئیں، کہیں ستونوں کے لیے استعمال کی گئیں۔ وہ ایک لکڑی جسے حضور کے لیے رکھا گیا کہ حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا کریں گے اور صحابہ سے کلام فرمایا کریں گے، تو حضور کے لیے رکھ دیا گیا۔ اس ستون کو، اس لکڑی کو کہا جاتا ہے استون حنانہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ روزانہ ٹیک لگا کر صحابہ سے کلام کرتے ہیں۔ جب حضور کا پسینہ آتا ہے، وہ پسینہ اس استون حنانہ کی طرف جاتا ہے، وہ استون حنانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پسینے کی خوشبو سے معطر ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مجمع بڑھنا شروع ہوا، صحابہ زیادہ ہونا شروع ہوئے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری خاتون حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنا کر لانا چاہتی ہوں۔ مجمع بڑھ گیا ہے، آپ نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں، پیچھے لوگوں کو آپ نظر نہیں آتے، تو ممبر بنا کر لائیں گے، وہ مسجد میں رکھا جائے تاکہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کریں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ وہ انصاری خاتون کچھ دنوں کے بعد بڑائی سے باقاعدہ حضور کے لیے ممبر بنوا کر لے آئی، لا کر مسجد نبوی کے اندر رکھا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استون حنانہ کو چھوڑا، حضور ممبر پر جلوہ گر ہوئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جو ہی جلوہ گر ہوئے نا، حضور نے جو ہی ممبر پر قدم رکھا، صحابہ کہتے ہیں کہ اچانک مسجد نبوی کے اندر کسی کے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ رونے کی آواز اتنی دردناک تھی، کیونکہ عرب کے لوگ اونٹ زیادہ رکھتے تھے، تو مثال بھی انہوں نے اونٹوں والی دی۔ انہوں نے کہا جی اتنی دردناک آواز کے اندر کوئی رو رہا تھا جیسے کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ اونٹنی اپنے بچے کی تلاش کے اندر رو رہی ہوتی ہے، اتنی درد بھری آواز تھی، اتنی درد بھری آواز کے اندر کوئی رو رہا ہے، لیکن رونے کی آواز آ رہی ہے، رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان تھے کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غمخوار نبی یہ پہچان گئے کہ کون رو رہا ہے۔ حضور سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں رو رہی، یہ وہی استون حنانہ رو رہا ہے، یہ وہ لکڑی کا تنا ہے جس کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں، وہ استون حنانہ آج رو رہا ہے اور حضور کی جدائی میں رو رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، حضور نے اس استون حنانہ کے اوپر ہاتھ رکھا، اسے دلاسا دینا شروع کیا، اس کا رونا آہستہ آہستہ سسکیوں میں بدلا، آہستہ آہستہ وہ چپ ہوا۔ حضور نے اس کو گلے کے ساتھ لگایا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاموش کیا اور پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ استون حنانہ میری جدائی کے اندر رو رہا ہے، جو نیچے سے بھی کٹا ہوا ہے، اوپر سے بھی کٹا ہوا ہے، جان کوئی نہیں ہے اس کے اندر، سوکھا ہوا تنا ہے، اے استون حنانہ تو کیوں رویا ہے؟ تو گویا استون حنانہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں تو ایک بے جان درخت تھا، مجھے کاٹ دیا جاتا، جلا دیا جاتا، کہیں لگا دیا جاتا، لیکن مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کر، آپ کی پیٹھ میرے ساتھ لگتی ہے، روزانہ آپ کے معطر بدن کے ساتھ لگ رہا تھا، تو اب میں مردہ نہیں تھا، میرے اندر بھی رب نے زندگی عطا فرما دی تھی۔
اب مجھے بھی زندگی نصیب ہو گئی ہے، اے اُستُنِ حنانہ بتا تو صحیح اب تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب ممبر کی ضرورت ہے، ممبر بنا کر لایا گیا ہے، اب ممبر پر بیٹھنا ہے۔ حضور نے فرمایا اے اُستُنِ حنانہ اگر تو کہے تو تجھے دوبارہ زمین کے اندر لگایا جائے، میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، رب تجھے دوبارہ ہرا بھرا کر دے گا، تیرے اوپر پتے لگیں گے، لوگ آ کر تجھ سے خوراک کھائیں گے، کھجوریں لگیں گی۔ اگر تو کہتا ہے تو تجھے دوبارہ جو ہے وہ درخت بنا دیا جائے، اور اگر تو کہتا ہے تو تیری خواہش کو پورا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اُستُنِ حنانہ بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو اُستُنِ حنانہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گویا یوں عرض گزار ہوتا ہے، وہ اُستُنِ حنانہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتوں سے کیا نسبت، مجھے درخت بننے سے دوبارہ کیا نسبت، مجھے پھل سے کیا نسبت، مجھے آپ کے قدموں میں جگہ چاہیے، یا رسول اللہ مجھے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ یہ جو میرا ممبر ہے نا مسجد نبوی کے اندر، اس مسجد نبوی کے ممبر کے نیچے گڑھا کھودا جائے اور وہیں پر جو جنت کا مقام ہے فرمایا اسی مقام پر اُستُنِ حنانہ کو دفن کر دیا جائے، قیامت تک اُستُنِ حنانہ اس جنت کی جگہ پر ریاض الجنہ کے اندر موجود رہے گا۔ اور حضور نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جب قیامت برپا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹکڑے کو اٹھا کر جنت کے اندر لے جائے گا۔ وہ اُستُنِ حنانہ جس نے حضور سے محبت کی ہے، ساری زندگی حضور کے قدموں کے ساتھ لگا رہا، آج بھی جنت کے اندر موجود ہے، قیامت کے دن بھی اللہ اسے جنت کے اندر حصہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، ہر چیز کے لیے رسول بن کے آئے ہیں، بے جان چیزیں بھی حضور سے محبت کرتی ہیں۔ خیبر کے مقام پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی ہوئی بکری کے اندر زہر ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، وہ بنی ہوئی بکری کتنی موتیں اس پر طاری ہوئیں، ایک بار بکری کو ذبح کیا گیا، پہلی موت، دوسری موت اس کو کاٹا گیا، تیسری موت اس کو جلایا گیا، آگ کے اوپر رکھا گیا، اس کو پکایا گیا، پھر اس کے اندر زہر ڈالا گیا۔ لیکن حضور کے سامنے جب لا کر رکھا گیا تو وہ گوشت اپنے زبان حال سے بول کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے گا، میرے اندر زہر ڈالا گیا ہے۔ اے گوشت تجھے بولنا کس نے سکھا دیا؟ تو وہ گوشت بھی گویا ہو کر کہتا ہے میری بھی حضور سے نسبت ہو گئی ہے، حضور کے سامنے آیا ہوں، میری اتنی موتوں کے بعد بھی رب نے مجھے زندگی عطا فرما دی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تاروں سے کہہ دو کچھ کرے، تاروں سے کہہ دو کچھ کرے، مہتاب منور آتے ہیں، تاروں سے کہہ دو کچھ کرے، مہتاب منور آتے ہیں، ارے قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ سارے رسول اپنی قوموں کے لیے رسول بن کر آئے، مگر میرے آقا کائنات کی ہر شے کے لیے رسول بن کے آئے۔ حضور انسانوں کے بھی رسول ہیں، نباتات کے بھی رسول ہیں، جمادات کے بھی رسول ہیں، حیوانات کے بھی رسول ہیں، ارے زمین والوں کے بھی رسول ہیں، آسمان والوں کے بھی رسول ہیں۔ میرے آقا ہر شے کے لیے رسول بن کے آئے ہیں۔ ہماری اس رسول سے نسبت ہے، اس رسول سے نسبت جوڑ لیں، اللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔